ازواج مطہرات اور صحابیات کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج جن کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 53 سال کل عمر ان کی ہوئی۔ ان کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کا ہے۔ 38 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسرا حصہ پھر ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد پھر بقیہ 15 سال ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ان کا سن 5 ہجری میں ہوا اور پھر 20 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو بقیہ 15 سال ہیں جو ان کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد گزرے۔ پہلا حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے جو حضرت زینب کی 38 سالہ زندگی ہے، تو پیدائش حضرت زینب کی ہجرت سے 33 سال قبل ہوئی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹی تھی۔ نام زینب تھا، کنیت ام الحکم اور لقب ام المؤمنین۔ قریش کا جو قبیلہ ہے اس سے تعلق تھا، ان میں اسد ابن خزیمہ ایک خاندان ہے، اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت زینب کی والدہ امیمہ ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور ان کے والد جحش بن رباب تھے۔ حضرت زینب کے بہن بھائیوں میں ایک بھائی کا نام عبداللہ ابن جحش ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ ہیں زینب کے نام سے، زینب بنت خزیمہ، یہ ان کے سابقہ شوہر تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو اس کے بعد پھر یہ زینب بنت خزیمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اسی طرح دوسرے بھائی ہیں عبید اللہ بن جحش، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ام حبیبہ رملہ کے سابقہ شوہر ہیں۔ ان کے بعد پھر یہ ام حبیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو عبداللہ اور عبید اللہ یہ بھائی ہیں دونوں حضرت زینب بنت جحش کے۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جحش کی بہنوں میں ایک حمنہ بنت جحش ہیں، اور اسی طرح حبیبہ بنت جحش ہے۔ حمنہ بنت جحش یہ حضرت مصعب بن عمیر کی زوجہ ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو ان کے بعد پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اور دوسری جو بہن ہے حبیبہ بنت جحش، وہ زوجہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت زینب بنت جحش کے بہن بھائی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے وقت 20 سال کی تھیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ قدیم الاسلام ہے، یعنی والسابقون الاولون میں داخل ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور ان کا یہ جو گھرانہ ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں، انہوں نے شروع میں ہی سب نے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے جو بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش، عبید اللہ بن جحش، اور اسی طرح حمنہ بنت جحش، حبیبہ بنت جحش، یہ جو بہنیں ہیں یہ سب ہی شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بقیہ جو ان کے بہن بھائی ہیں، انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی جانب، اور اسی طرح انہوں نے بھی، حضرت زینب نے بھی حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر دوسری جو مدینہ کی جانب ہجرت ہوئی اس میں بھی حضرت زینب نے ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد یہاں پر ان کا جو پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، یہ حضرت خدیجہ کے اصل میں غلام تھے، حضرت خدیجہ نے خرید کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن یہ اپنی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حالانکہ ان کے والد ان کے آئے ہوئے تھے حضرت زید بن حارثہ کے۔ ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پر ہیں، وہ ان کے لینے کے لیے بھی آئے، لیکن یہ نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ، تو ان کو زید ابن محمد پہلے کہا جاتا تھا۔
بعد میں جب متبنہ کو بیٹا قرار دینے سے منع کیا گیا تو پھر ان کا نام زید بن حارثہ جو ہے تو وہ مشہور ہوا۔ تو ان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت زینب بنت جہش کا، پہلے جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اب یہ رشتہ بظاہر جوڑ کا نہیں تھا، کیونکہ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ مکہ کا جو ہے تو رئیس قریش کا جو خاندان ہے، قریش کا جو قبیلہ ہے اس کے اندر بڑا خاندان ہے، تو ماں کے اعتبار سے بھی اور والد کے اعتبار سے بھی، چونکہ یہ قریش سے تھیں حضرت زینب، بڑے خاندان سے تھیں، جبکہ دوسری طرف زید بن حارثہ جو تھے یہ غلام تھے اور بعد میں ان کو آزاد کیا گیا، تو بظاہر جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، اسی لیے شروع میں تو حضرت زینب نے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن جب اس پر آیت نازل ہوئی اور بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اس پر آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی مومن مرد یا عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس مومن مرد اور عورت کا اختیار باقی نہیں رہتا، پھر اس کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت زینب جو ہے تو وہ راضی ہوئیں اور انہوں نے نکاح کر لیا حضرت زید بن حارثہ سے، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ ایک تو مساوات کا بھی درس دیا جائے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، بے شک رشتوں میں خاندان کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اور وجہ ترجیح ہو تو اس میں ایک کمتر خاندان اور اعلیٰ خاندان کے درمیان بھی نکاح کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسلام تو مساوات کا، برابری کا درس دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد تعلیم قرآن بھی تھا، تاکہ حضرت زید بن حارثہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، قرآن کو اچھی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھا تھا، تو آپ نے نکاح اس لیے کروا دیا تاکہ یہ حضرت زینب کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ لیکن یہ نکاح زیادہ عرصہ نہیں چل سکا، 1 سال یا کچھ عرصہ یہ رہا۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، زینب جو ہیں تو وہ میرے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو یہی مشورہ دیتے رہے کہ وہ ان کا ارادہ تھا طلاق دینے کا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ طلاق نہیں دو، ان کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ زید کسی وقت اپنی بیوی کو، زینب کو طلاق دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کروائیں گے، لیکن ابھی تک باقاعدہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی اس حوالے سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو یہ مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ نبھاؤ، لیکن نبھا ممکن نہ ہوا، تو پھر آخرکار جو ہے تو وہ طلاق ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا سورہ احزاب کی آیات میں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، وہ وقت یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، یعنی حضرت زید کی بات چل رہی ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے تھے أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن دوسری طرف چونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی آنے والا تھا کہ اب آپ نے ان کو طلاق ہوگی تو آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے، تو یہ بات آپ نے دل میں رکھی ہوئی تھی، بتائی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرما دی، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تو حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں جب ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہو تھیں، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ یہ منہ بولے بیٹے تھے متبنہ، تو ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہو ہو گئیں، اور بہو ہے اس کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا عرب کے رواج کے مطابق، کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ رسم تھی جاہلیت کی اور اس کو ختم کرنا مقصد تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا حضرت زینب کے ساتھ، تاکہ یہ معاشرے سے یہ رسم ختم ہو اور پتہ چلے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی بیوی کوئی حقیقی بہو ہوتی ہے۔
جب آیت نازل ہوئی تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زید بن حارثہ تو طلاق دے چکے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید کو ہی بھیجا پیغام نکاح دے کر. تو وہ جب گئے حضرت زینب کے پاس، وہ گھر میں آٹا گوندھ رہی تھیں، تو جب سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو بہت خوش ہوئیں. البتہ کہنے لگیں کہ میں اپنے رب سے مناجات کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، تو پہلے میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی. چنانچہ وہیں پر گھر میں ہی کھڑی ہو گئی مصلی پر اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اور اس کے بعد پھر ان کا نکاح ہو گیا. اور یہ نکاح اللہ نے کروایا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، کہ جب زید کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر ہم نے تمہارا نکاح کر دیا زینب کے ساتھ، یا زینب کا نکاح کر دیا تمہارے ساتھ. تو یہ نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا، اور جبریل امین جو ہے تو یہ پیغام لے کر آئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ زینب یہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. یہ حضرت زینب کی 38 سالہ زندگی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد کی جو 15 سالہ زندگی ہے، ایک تو نکاح سن 5 ہجری میں ہوا تھا، ذی قعدہ کا مہینہ تھا اس میں، اور پھر اسی نکاح کی کچھ خصوصیات بھی تھیں. اس میں ایک تو ولیمہ ہوا تھا، پرتکلف ولیمہ، جس میں سالن روٹی تھا، اور اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، رشتے میں خالہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. انس بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے 10 سال، یہ ان کی والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ ہیں. انہوں نے ایک مالیدہ بھیجا تھا ولیمے میں، ایک میٹھا ہے، یعنی جو گھی اور شکر جس میں روٹیاں جو ہے تو چھوٹی چھوٹی توڑ کر ڈالی جاتی ہیں، تو وہ انہوں نے ان کی طرف سے آیا تھا. تو اس طرح ولیمہ اچھا ہو گیا تھا پرتکلف، اور 300 افراد شریک ہوئے تھے ولیمے میں، اور 10 افراد ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے اور گھر میں بیٹھ کر کھا کر جاتے تھے. حضرت زینب بھی کمرے میں ہی موجود تھیں، دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت تک پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. تو چند افراد ایسے تھے کہ جو کھانا کھانے کے لیے آئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ یہ کب یہاں سے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی وجہ سے ان کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، لیکن بار بار آپ کبھی اندر تشریف لے آتے، کبھی باہر جاتے. تو جب انہوں نے ان افراد نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر وہ اٹھ کر گئے. تو اس تکلیف پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اس پر آیات نازل ہو گئیں، اور ساتھ میں پردے کا حکم بھی آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم، کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے چلے جاؤ. نبی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نبی تو حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ کوئی بھی حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے. تو تمہیں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس سے نبی کو جو ہے تو وہ تکلیف ہو. اور ساتھ میں پردے کا حکم بھی آ گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پھر گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر گھروں میں بغیر اجازت کے داخلہ جو ہے تو وہ منع ہو گیا. تو یہ آیات جو تھیں حضرت زینب کے نکاح میں ہی نازل ہوئیں. یہ بھی ان کی خصوصیات میں سے. جب نکاح ہو گیا تو منافقین نے باتیں شروع کر دی، وہی کہ یہ تو جاہلیت کی رسم تھی اس دور کی کہ بہو سے نکاح کر لیا. تو اس پر پھر آیات نازل ہوئیں. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں تو تھیں لیکن مرد کوئی نہیں تھے. تو مردوں میں سے کسی کے بھی وہ باپ نہیں ہیں. چنانچہ زید بن حارثہ جو تھے وہ ان کے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ منہ بولے تھے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو متبنہ ہوتے ہیں جن کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جو اپنے اصل ان کے والد ہیں، باپ ہیں، ان کی نسبت سے ان کو پکارا جائے، اور ان کو جنہوں نے جو ان کے سرپرست ہیں یا جنہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو وہ سرپرستی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو ان کے نسب کے اندر اپنا باپ جو ہے نا وہ نہیں قرار دیا جا سکتا ان کو، یا وہ ان کے بیٹے نہیں بن سکتے۔ تو یہ آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ اسی طرح یہ حضرت زینب وہی ہیں جن کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہد جب ان کے پاس آتے تھے گھر میں تو شہد استعمال فرماتے تھے، اور اس کا واقعہ گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زیادہ دیر گزار دیتے ہیں، تو ہم جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، یہ ایک گھاس ہے تو جس سے بدبو آتی ہے، تو اس پر پھر آیت تحریم نازل ہوئی تھی، سورۃ التحریم کی آیات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک حلال چیز کو آپ نے کیوں حرام کر لیا اپنی بیویوں کے کہنے پر، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت زینب جو ہیں یہ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں، غزوہ طائف میں بھی یہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور حجۃ الوداع جو آخری حج ہے اس میں بھی یہ شریک تھیں۔ مرض الوفات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری بھی کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر یہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہیں تو یہ گھر میں ہی رہتی تھی، گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اور حضرت سودا کی بھی یہ صورتحال تھی، حضرت سودا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر گھر سے نہیں نکلتی تھیں، یہاں تک کہ حج کے لیے بھی یہ دونوں ازواج مطہرات حج کے لیے بھی نہیں نکلی۔ حالانکہ بقیہ جو ازواج مطہرات تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حج کرتی رہیں، حضرت عائشہ نے بہت حج کیے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں نکلتی تھیں گھر سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کے بعد پھر یہ حیات رہیں۔ حضرت عمر کا دور جب چل رہا تھا تو ان کے دور میں سن 20 ہجری میں 53 سال کی عمر میں حضرت زینب کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا تھا جب ازواج مطہرات نے پوچھا تھا کہ ہم میں سے کون آپ سے آ کر ملے گا، یعنی وصال کے بعد، فوت ہونے کے بعد ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ سے ملے گا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے سمجھا تھا کہ شاید ہاتھ جو ہے تو وہ ناپنے لگی تھی کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب حقیقی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ہاتھ لمبے ہونے سے جو خرچ کرنے والی ہیں۔ تو جب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا، حضرت زینب یہ بھی بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی۔ کفن کا انتظام خود ہی کیا ہوا تھا، کفن لے کر رکھا ہوا تھا، لیکن وصیت کی تھی کہ اگر خلیفہ کی طرف سے بھی کفن آ جائے تو پھر ایک صدقہ کر دیں۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھر جو خلیفہ تھے تو کفن آ گیا تھا، تو پھر ایک جو ہے تو وہ صدقہ کر دیا گیا ان کی وصیت کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، ان کے جو بھانجے اور بھتیجے تھے انہوں نے ہی قبر میں اتارا۔ قبر جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کی جہاں قبریں ہیں وہیں پر ان کی قبر بھی بنی۔ تو یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھیں، یہ ان کا کہ 53 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات تو ان کے نکاح سے متعلق ہیں کہ حضرت زینب کے نکاح کی وجہ سے جو جاہلیت کی رسم تھی جس میں متبنہ جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، وہ رسم ختم ہو گئی کہ آئندہ جو ہے تو اس کو حقیقی بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا کہ حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے یعنی منہ بولے باپ سے اپنے آپ کو منسوب نہ کریں یا کسی کو بھی منسوب نہ کریں۔ تیسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود وحی کے ذریعے سے کیا تھا۔ قرآن کریم میں زوجنا کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح جو ہے تو زینب کے ساتھ کیا۔
ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کا دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں ان کا ولیمہ جو تھا وہ پرتکلف تھا، جس میں گوشت، روٹی اور اسی طرح حضرت ام سلیم کا بھیجا ہوا مالیدہ بھی تھا، تو بہت سارے لوگوں نے پیٹ بھر کر یہ کھانا کھایا۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی، پردے کا رواج اور حکم ہوا۔ یہ انہی خصوصیات کی وجہ سے حضرت زینب فخر کیا کرتی تھیں، اور حضرت عائشہ سے برابری کا دعویٰ بھی تھا ان کو کہ جس طرح حضرت عائشہ کو فضیلت ہے اسی طرح میں بھی، چونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، پھپھی کی بیٹی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا نکاح خود آسمانوں سے ہوا، اللہ نے خود ان کا نکاح کیا، تو اور اس کے علاوہ ان کے ولیمہ اور پھر نکاح میں جو آیات نازل ہوئیں، پردے کا حکم آیا، تو ان کی وجہ سے ان کو بھی یہ ان خصوصیات کی وجہ سے عائشہ سے ہمسری کا دعوت ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں دین کے معاملے میں زینب سے بہتر عورت نہیں دیکھی میں نے۔ احادیث کم روایت کرتی، 11 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ عبادت گزار اور پرہیزگار بہت زیادہ تھیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے ان کی عبادت گزاری کا اعتراف کیا۔ آپ فرماتے ہیں انہا اواہتن، ایک مرتبہ آپ مہاجرین میں تقسیم کر رہے تھے کچھ مال، تو انہوں نے کچھ بات کی تو اس پر عمر نے ڈانٹا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، انہا اواہا، یہ بہت عبادت گزار ہے، بہت تضرع کرنے والی ہے۔ زہد اور ورع اور دنیا سے بے رغبتی اور حق گوئی، صاف سچی بات کرنا۔ چنانچہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی، حالانکہ تہمت لگانے والوں میں ان کی زینب کی بہن بھی تھی، حمنہ بنت جاش، وہ بھی ان میں شامل تھی، اور پھر حضرت عائشہ سے ان کو ظاہر ہے کہ رقابت بھی تھی اور ہمسری کا دعویٰ بھی تھا، برابری کا، سوتن بھی تھی ان کی۔ لیکن جب ان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کے کردار کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو ان سارے باتوں کے باوجود انہوں نے بالکل سچی اور صاف ستھری بات کہی، یہ ان کے زہد اور ورع کی اور تقوی کی علامت ہے۔ خرچ اللہ کے راستے میں بہت کرتی تھی۔ جب انتقال ہوا تو فرماتے ہیں کہ مدینہ کے فقراء میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ یہ بہت زیادہ فقراء کے اندر، مساکین کے اندر خرچ کیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ ان کا خرچہ بھیجا، نفقہ، تو اس پر کپڑا ڈال دیا، اور بزرہ بنت رافع کو کہا کہ رشتہ داروں اور یتیموں کے اندر اس سارے کو تقسیم کر دو۔ چنانچہ سارا کا سارا ایک سال کا جو نفقہ تھا ان کا خرچہ، وہ سارا انہوں نے اسی وقت تقسیم کروا دیا۔ جو کچھ تھوڑا سا بچا تو وہ انہی کو دے دیا جو تقسیم کرنے والی تھیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو خرچ کرنے والی تھی، فیاض طبع تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ پہلے مجھ سے ملے گی، یعنی جو خرچ کرنے والی ہوگی۔ چنانچہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا تھا۔ یہ حضرت زینب کی کچھ خصوصیات اور ان کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔